سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنے قاصۂ جاں کو، تجلیات سے بھر لوں میں اپنے قاصۂ جاں کو، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حب لی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا
محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جتنے مصائب، جتنی تکالیف اور جتنے دکھ، جتنے درد اور جتنے حوادث ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے تیر ہیں، اور ان تیروں سے وہ اپنی مخلوق کی طرف یہ تیر ان تیروں میں سے پھینکتا ہے۔ جو شخص اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جو شخص اللہ کے احکام کو توڑنے والوں میں سے ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ کے حبیبوں کی، اللہ کے انبیاء کی لائی گئی شریعت کو ماننے سے انکار کرنے والوں میں سے ہوتا ہے، اللہ ان تیروں سے، ان غموں اور ان حوادث کے تیروں سے اس بندے کو زخمی کرتا ہے۔ ایک شخص اٹھا، اس نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ان تیروں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ جب تیر مارنے والا اللہ ہے اور حوادث اور پریشانیاں یہ تیر ہیں، تو ان تیروں سے ایک انسان بچے کس طرح؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تیر انداز کی بغل میں آ جاؤ، تم تیروں سے بچ جاؤ گے۔ تیر انداز کی طرف کھڑے ہو جاؤ، تم تیروں سے بچ جاؤ گے۔ دیکھو، جو مخالف ہے اور سامنے کھڑا ہے، تیر دور جا کے اثر کرتا ہے۔ جتنا تم اللہ کے قرب سے دور رہو گے، اتنا تمہیں غم اور حوادث کے تیر لگتے رہیں گے، اور جتنا تم قرب میں آتے چلے جاؤ گے، اتنا تم تیروں اور ان پریشانیوں اور ان دکھوں سے محفوظ ہوتے چلے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو وہ روایات، وہ چیزیں جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچی ہیں، وہ چیزیں ہم اپنے سامنے جب رکھیں گے اور ان چیزوں کا مطالعہ کریں گے اور انہیں اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے، تو یقین جانیں وہ ان بہاروں کو ڈیزائن کرنے والا اور خوبصورت بدنیوں کے بادل بنانے والا اور ان ہواؤں کو خوبصورت طریقے سے لہرانے والا آپ کی زندگی میں بہار کا ڈیزائن بنا دے گا، آپ کی زندگی کو خوشیوں اور بہاروں سے بھر دے گا۔ اگر تمہاری اولاد نافرمان ہے، اگر تم ایسے غموں کا شکار ہو جو تمہیں رسوا کرنے کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں، اگر تم معاشرے میں بے عزتی اور ذلت کو محسوس کر رہے ہو اپنی طرف بڑھتے ہوئے، اور اگر تم محسوس کرتے ہو کہ میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے، تو آؤ رب کریم کے دروازے پہ سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، جس نے اس کے دروازے پہ سجدہ کیا ہے، اس کی زندگی اس نے بہاروں سے بھر دی ہے۔ ہمارے حکمران IMF کے دروازے پہ چلے گئے، ہم عرب حکمرانوں کے دروازوں پہ جھک پڑے، ہم نے دنیا کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن نہ آئے تو اس دروازے پہ نہ آئے جہاں آنے والا دنیا کا حکمران بن کے واپس چلا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جتنے مصائب اور جتنی پریشانیاں ہیں، اے لوگوں سنو، یہ اللہ کے وہ تیر ہیں جو تمہاری طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ جس دن تم نے توبہ کو اپنی ڈھال بنایا، اللہ تمہیں ان تیروں سے محفوظ کر دے گا۔ جب انسان توبہ کرتے ہیں اور جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو میرا رب فرماتا ہے فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو ایمان لے آیا اور اپنے اعمال اس نے درست کر دیے، وہ عمل کی زندگی کی طرف آ گیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اسے کوئی خوف اور کوئی غم، کوئی حادثہ اور کوئی پریشانی لاحق نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی زندگی کو میں ایسے حصار میں کھینچ لوں گا کہ اس کی طرف بڑھنے والا ہر حادثہ
اس کے قریب سے گزر کے یوں اس طرف چلا جائے گا، اسے خبر بھی نہیں ہوگی کہ ابھی کوئی گولی میرے کان کے قریب سے گزری ہے۔ وہ ایسی قدرت اور طاقت والا، چاروں طرف معاشرے میں تمہیں حوادث اور مصائب برستے نظر آئیں گے، لیکن توبہ کی چھتری کے نیچے کھڑا شخص ان حوادث سے محفوظ رہے گا۔ جب بارش برس رہی ہو اور ایک بندے کے پاس چھتری ہو اور ایک بندے کے پاس چھتری نہیں ہے، کون زیادہ بھیگے گا؟ آپ کو اندازہ تو ہوگا نا، کون شخص زیادہ بھیگے گا، چھتری والا یا بنا چھتری کے جو کھڑا ہے؟ بغیر چھتری کے جو کھڑا ہے نا وہ بھیگے گا۔ تو جب مصائب کی بارش برستی ہے تو توبہ کی چھتری کو اپنے اوپر تان لیا کرو، اللہ تمہیں بھیگنے سے بچا لے گا۔ توبہ کی چھتری کو اپنے اوپر تان لیا کرو۔ میرا رب فرماتا ہے اگر تم میری طرف آؤ گے اور میرے رستوں کی طرف آؤ گے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میرے رستوں کی طرف مجاہدہ کرو گے اور میرے رستوں پہ آؤ گے۔ نفس سے جو پہلا مجاہدہ اور جو پہلا مقابلہ ہوتا ہے، جب ہم کسی اللہ کے ولی کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے کہتے ہیں حضرت میں بیعت کرنے آیا ہوں آپ کے پاس، دیکھو یہ بیعت جو ہے نا یہ تربیت ہے۔ وہ اقبال فرماتے ہیں نا، حضرت نے بھی جو آپ کے سامنے فرمایا کہ وہ جو لاہور کا قلندر تھا نا، اس کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی قلندر کا دل چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ تربیت عام تو ہے کوئی جوہر قابل ہی نہیں، ہم تو مائل ہیں مگر کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم اگر اس کی رستے کی طرف آنا شروع کر دیں، تربیت تو لوگ موجود ہیں لیکن ہم تربیت پانے کے لیے سفر کرتے نہیں، ہم وہ کوشش کرتے نہیں کہ ہم اس شخص کے پاس آئیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ آپ کی زندگی میں جو برکت ہے، جو آپ کی زندگی میں یہ راحت ہے، جو یہ عزت ہے اور یہ جو اللہ نے آپ کو عافیت عطا فرمائی ہے، حضرت یہ مجھے بھی سکھلا دیں، یہ ہنر یہ فن میں نے بھی سیکھنا ہے۔ پھر اپنا آپ اس کے حوالے کر دو۔ مردہ بدست زندہ، میت نہیں کہتا نا وہ کہ مجھے ادھر سے پانی نہ ڈالو یار، یہ جو ہے نا یہاں نہ ڈالو پانی، اس طرف سے ڈالنا۔ میت نہیں کہتا پانی گرم ہے ٹھنڈا ہے، اوہو یہ تو بہت گرم ہے، اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر دو، اس میں ٹھنڈا پانی ملاؤ، یار ٹھنڈا پانی لے آؤ تھوڑا سا اس میں گرم ڈال دو، میت نہیں کہتا۔ تو مرید کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے شیخ سے کہے کہ یوں نہیں تھا کرنا یوں تھا کرنا، کیونکہ ہنرمند جانتا ہے ایک بندہ کسی استاذ کے پاس چلا جائے، شاگرد ہے، اور پھر اسی استاذ سے کہے، مستری کے پاس گیا، اسے کہے یہ تار ادھر کیوں جوڑی ادھر کیوں نہیں جوڑی، اس کو جی یہاں سے کھینچنا تھا یہاں لے کے آنا تھا، تو وہ کہے گا بیٹا پھر تو مجھ سے زیادہ استاذ ہے، تو چلا جا اپنے شاگرد بنا۔ تو جب سیکھنے آؤ تو پھر طلب کا دامن پھیلا کے آؤ، پھر اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی ہستی اپنے آپ کو خالی کر کے آؤ، پھر دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے اور دہلی کے اندر بارش رک گئی، لوگوں نے بڑی منت و زاری کی اور بڑی دعائیں کی، لیکن بارش ہے کہ برسنے کا نام نہیں لیتی، اور روز بروز گرمی کی شدت، اور لوگ بے حال شاہ عبدالعزیز کے پاس آئے اور عرض کی حضرت اب ایک وقت ایسا آ گیا کہ ہمیں مجبوراً آپ کے دروازے پہ آنا پڑا، ہم نہیں تھے چاہتے کہ اپنے کنج عافیت سے آپ باہر نکلیں، اپنی خلوت سے نکلیں اور اپنے رب کے سامنے ہمارے لیے ہاتھ پھیلائیں، لیکن اب برداشت سے باہر ہو گئی، حضرت آپ دعا کریں۔ تو حضرت نے فرمایا لوگوں سنو، کل پوری دہلی کے لوگ میرے مدرسے کی چوکھٹ پہ جمع ہو جائیں، باہر نکلیں گے میدان میں صحرا میں اور وہاں رب کے سامنے زاری کریں گے، منت کریں گے اور اس سے بارش مانگیں گے۔ خبر پھیلتے پھیلتے طوائفوں کے محلے تک پہنچ گئی۔ طوائف جانتے ہیں، اور میرا رب اتنا کریم ہے نا، وہ جب بخشنے پہ آتا ہے نا طوائفوں کو بھی بخش دیا کرتا ہے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں کہ بغی من بغایا بنی اسرائیل، ایک فاحشہ عورت تھی بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے، اس نے ایک کتے کو دیکھا کنویں کے گرد طواف کر رہا اور پیاس سے اس کی زبان باہر نکل رہی، اس نے سوچا کہ یہ پیاسا ہے، اس نے اپنا
فنزعت موقہا، اپنا موزہ اتارا اور اسے پانی میں ڈالا، اور اس زمانے میں اس طرح اس کنویں کے اوپر ڈول وغیرہ یا رسی نہیں تھی، اپنا دوپٹہ باندھا، موزہ اتارا اور نیچے پانی اس میں بھرا اور اس کتے کو وہ پانی پلایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے رب نے اس عورت کو اس عمل پہ بخشش فرما دی، اب نے توبہ بھی نہیں کی، وہ اتنا کرے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ پکارتا ہے اللہم اغفر لی، اس کا معنی ہے اللہ مجھے معاف کر دے، ابھی یہ صرف اتنا ہی پکارتا ہے اللہ، ابھی اس نے نہیں کہا اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے نہیں کہا، صرف اتنا پکارا اے اللہ۔ ادھر سے اللہ پکارتے ہیں 70 مرتبہ میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا، جا پھر نئے سرے سے تو عمل شروع کر دے۔ تو جب ان طوائفوں کو پتہ چلا کہ شاہ عبدالعزیز جیسا ولی ہماری وجہ سے باہر نکلے گا، یہ راتوں رات یہ سب محلہ جمع ہوا، انہوں نے کہا آؤ جنگل چلتے ہیں۔ جنگل پہنچی ہے، وہاں انہوں نے اپنے دوپٹے پھیلائے اور کہنے لگی او میرے کریم رب، ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو دہلی کے چاروں طرف پھیل گئی ہے، ہم جانتی ہیں کہ یہ ہمارے گناہ ہیں کہ بارش رک گئی اور اب بدبختی یہاں تک آ گئی کہ تیرا ولی اپنی عافیت اور اپنی خلوت چھوڑ کے ہماری وجہ سے باہر صحرا میں آئے گا، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ نے ایسے چھم چھم بارش برسائی کہ چاروں طرف جل تھل ہو گیا۔ ابھی شاہ عبدالعزیز اپنے گھر سے نکلے نہیں ہیں، ابھی صبح نہیں ہوئی اور بارش راتوں رات برس گئی، دہلی میں خبر پھیلتی چلی گئی۔ رات طوائفوں کا محلہ نکلا تھا جنگل میں، وہ توبہ کر کے لوٹی ہیں، اللہ نے بارش برسا دی اور اللہ نے اپنی مغفرت فرما دی۔ ایسا کریم رب، تم کبھی اس کے دروازے پہ آؤ اور تنہائی میں اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، مولا یہ جو پریشانیاں ہیں، جو یہ تکلیفیں ہیں، وہ ایک بدو کی دعا، اس بڑی یہ عرب ہے نا، اور اب ان کو اللہ نے بڑا کچھ عجیب، تبھی تو میرے محبوب تشریف لائے عرب میں، کہ عرب میں کوئی خصوصیت تھی۔ تو ایک بدو ہیں، وہ ایک دعا کرتے ہیں، بڑی پیاری دعا ہے۔ کبھی میں سے جب ان کی دعائیں جو میں دیکھتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں او کریم رب، او بادشاہ، جس کی سلطنت کو زوال نہیں، اس پہ رحم فرما جس کا سب کچھ مٹنے والا ہے۔ بندے کا تو سب کچھ مٹنے والا ہے اور تیری سلطنت کو زوال نہیں، مجھ پہ رحم فرما، بھی کچھ ہی لمحوں میں سب کچھ مٹ جائے گا۔ اور ایک بدو دعا کرتا ہے، کہتے ہیں میرے کریم رب، یہ جو چاروں طرف آگ جل رہی حوادث کی، میں جانتا ہوں یہ میرا نامہ اعمال ہے، یہ میری اپنی شامت اعمال ہے، اور میرے رب میں تیری نعمتیں کھا کھا کے تیری نافرمانی کرتا رہا، تیرا حق ہے اگر تو مجھے سزا دینا چاہے، لیکن اگر تو مجھے بخش دے تو تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہاں ایک فقیر کا بھلا ہو جائے گا۔ کبھی خلوت میں بیٹھو اور کبھی اس کے سامنے منت اور سماجت کرو، اپنے گھروں کے اندر، اپنے کمروں میں، اور کسی کے پاس اگر الگ کمرہ ہے تو ایک خلوت بناؤ، ایک جائے نماز بچھاؤ، رات کے کسی پہر، شام کو، صبح کو، دوپہر کو، وہ ہر وقت ہر پل موجود ہے اور ہر وقت تمہاری دعائیں اور صدائیں سنتا ہے۔ اس کے دروازے پہ بیٹھو اور اسے کہو میرے کریم رب، زندگی کا بڑا عرصہ آپ کی نافرمانی میں گزر گیا، اب سفید بال لے کے آیا ہوں، اب وہ اطاعت اور عبادت کی طاقت بھی نہیں رہی، تیری نعمتیں کھا کھا کے تیری نافرمانیاں کرتا رہا، میرے مالک مجھے معاف فرما دے۔ میرے مولا میں نے سنا ہے علماء سے کہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، میرے مالک تیرے دروازے پہ جب ہی فرسائی کرتا ہوں مجھے معاف فرما دے۔ اسے معافی مانگو، اس کے سامنے توبہ کرو، اور جب تم توبہ کرو گے تو وہ اپنی عافیت کا سائبان تمہارے سروں کے اوپر قائم کر دے گا۔ جتنے مصائب ہیں، لوگ کہتے ہیں نا پریشانیاں ہیں، غم ہیں، بے روزگاری ہے، مقروض ہو چکا ہوں، اولاد نافرمان ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھے رو پڑے، کہنے لگے میں بڑے دکھ میں ہوں اور بڑے درد میں ہوں، کہنے لگے میرا عرصہ گزر گیا، کماتے کماتے زندگی گزر گئی، میری نظر تھی بچوں کی طرف کہ جب میں بڑھاپے میں جاؤں گا تو یہ جوان میرا سہارا بنیں گے، لیکن وہ ایسے میرا سہارا چھوٹا
کہ انہوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور بیماریوں نے ایسے میرے گھر میں ڈیرا ڈالا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہفتے میں 4 دن 4 ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی تمہیں ایک دروازہ بتاؤں گا، وہ دروازہ ایسا ہے کہ اللہ کی قسم اس دروازے سے کوئی فقیر خالی نہیں لوٹتا۔ تم ایک مرتبہ اس کے دروازے پہ بیٹھ کے دیکھو، تم اس کا ذکر کر کے دیکھو، تم امید لگا کے دیکھو، تم دیکھو تمہاری زندگی کیسے بہار والی زندگی بنتی ہے۔ وہ اتنا کریم ہے ذاکرین ذکر کرنے والوں کے اوپر۔ میرے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے جب ذکر کرنے والے بیٹھتے ہیں اور جب فرشتے آتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور ان کا یہ ذکر سنتے ہیں، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، یہ کچھ فرشتے ہیں اللہ کے جو گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، ذکر والوں کو ڈھونڈتے ہیں، فاذا وجدوہم، جب انہیں پا لیتے ہیں تو ان کے پاس جمع ہوتے ہیں اور باقی فرشتوں کو بھی آواز لگاتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، جلدی آؤ ذکر والے یہاں بیٹھے ہیں۔ اور جب ذکر پورا ہوتا ہے اور یہ اٹھ کے رخصت ہوتے ہیں فرشتے اور رب کریم کے پاس پہنچتے ہیں تو رب ان سے طویل حدیث ہے بخاری، لیکن میں اسے مختصر کر کے آپ کے سامنے، میں متن نہیں پڑھوں گا، اس کی عربی عبارت نہیں پڑھوں گا، میں ترجمہ پیش کرتا چلا جاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے، ابھی نماز کا وقت ہونے لگا ہے۔ وہ گولی سے کسی نے کہا تھا نا تو اتنا تیز کیوں چل رہی ہے، اس نے کہا کیا تجھے کیا علم، میرے پیچھے آگ جل رہی ہے، تو پیچھے آپ کو بھی جلدی ہوگی اور ہمیں بھی واپس لوٹنا ہے اور کافی تھک بھی چکے ہیں آپ۔ تو فرشتوں سے اللہ پوری طویل حدیث ہے کہ جنت مانگتے ہیں، ان کو جنت دوں گا، جہنم سے پناہ دوں گا، اپنی ساری طویل حدیث، لیکن آخر میں ایک فرشتہ اٹھ کے کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سب کو بخشش فرما دی، ایک فرشتہ اٹھ کے کہتا ہے کہ وہ میرے رب ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو بغیر کسی طلب کے آیا تھا، اس کو ذکر کے لیے نہیں تھا بیٹھنا، وہ ایسے آیا ہوا تھا، کسی ذاکر کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ تھا اور اس نے کہا یار یہ فارغ ہو تو میں اس سے اپنا یہ معاملہ ڈسکس کروں، تو وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اسی لیے کہ اس ذاکر کے ساتھ اس کو اپنی دنیا کی کوئی غرض اور لالچ لے کے آیا تھا۔ تو میرا رب فرماتا ہے ہائے ہائے ہم قوم لا یشقا جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس یوں ہی بلا وجہ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سوچو ذاکر کا بخت کیسا ہوگا، جو بغیر ذکر کی طلب کے آیا تھا وہ ویسا ہی بیٹھا ہوا تھا اپنی غرض و لالچ لے کے، اور شاید وہ بار بار دل میں یہ بھی کہتا ہو کہ کب یہ فارغ ہو کہ میں اپنی یہ درخواست اس کے سامنے پیش کروں، او بھائی جلدی ختم کرو، مجھے کہیں اور جانا ہے تو یہ درخواست میں اپنی پیش کروں۔ پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ اسے بھی میں نے بخش دیا، تو پھر جو ذکر والا ہے اس کی کیا شان ہوگی۔ تو جب تم اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہو اور خوشگمانی، دیکھو انسان فطرتاً جو ہے نا بدگمان واقع ہوا ہے۔ اب محفل میں 2 آدمی آپس میں کانا پوسی کریں، آپس میں سرگوشی کریں تو فوراً ہمارے دلوں میں آئے گا یار میرے خلاف بات کرنے، ایسا ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ بدگمان، یہ جتنے ہمارے گھروں کے جھگڑے فسادات یہ سارے بدگمانی سے چلتے ہیں۔ کبھی بہو اگر صبح جو ہے نا کچھ ایسے دیر سویر ہو گئی، رات کو کام کرتے کرتے تھک گئی، اور ہم میرا یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ جو میرا معاشرہ، پتہ نہیں آپ کا تو مجھے نہیں علم، جہاں میں بستا ہوں اور میرا جو معاشرہ ہے میں سمجھتا ہوں ہم بڑا ظلم کرتے ہیں ان بچیوں کے اوپر۔ کسی چڑیا کو پنجرے میں قید کر کے نا اسے یہاں سے مارو، ادھر سے بچے ادھر جائے وہاں سے مارو، یہ عالم کرتے ہیں ہم بہو کا۔ اور ڈرو اللہ کے عذاب سے، اگر کسی رات اس کے بوڑھے والدین، وہ سفید بالوں والی اور سفید داڑھی والا اگر اللہ کے سامنے رو پڑا تو نصیب برباد ہو جائیں گے، گھر برباد ہو جائے گا اور بخت تاریک ہو جائے گا۔ بخت کو اگر روشن کرنا ہے تو اللہ کا ذکر تھام لو اور مخلوق کے ساتھ نرمی اور مروت کا معاملہ شروع کر دو۔ تو یہ بدگمانی کچھ سے دیر سویر ہو گئی، صبح تھکی ہوئی تھی، اب ساس جو ہے نا
اوہ اس نے اب کبھی اس ساس کے اوپر بھی یہ ظلم ہوا تھا، لیکن بس پتہ نہیں کیوں اس نے سبق نہیں سیکھا، فوراً کان بھرنے شروع کر دے گی۔ دیکھو دن بھر سوئی رہتی ہے، سارا دن پڑی رہتی ہے، اور اگر بہو ظلم کرتی ہے تو اسے بھی جواب دینا پڑے گا، کیونکہ وہ جن کو چھوڑ کے آئی ہے وہ اس کے ماں باپ تھے، لیکن ان سے ناتا ٹوٹ گیا، جن کے اگر ان کو یہ اپنا ماں باپ نہیں سمجھتی تو یہ سن لے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ بہو کے اوپر ساس سسر کا کوئی حق نہیں ہے کہ بہو ان کی خدمت کرے۔ روایت بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسلام دیکھو پوری طرح ہم حدیث کو پڑھتے نہیں اور سنت کے مطابق، اسی لیے ہماری زندگی سنت کے مطابق بن نہیں پاتی، ہم حدیث کو کھل کے نہیں پڑھتے، اور اکثر تو ہم وہ احادیث بیان کرتے سنی سنائی، انٹرنیٹ سے سنا، انٹرنیٹ پہ لکھا، پڑھا اور کسی سے سنا، اور تحقیق کوئی نہیں، تخریج کوئی نہیں، اور حدیث بیان ہو رہی۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میرے اوپر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، لیکن جب اس حدیث کو آپ آگے جا کے اس روایت جو قانون ہے یہ صحیح ہے، لیکن جب اس کو آپ کھولیں گے تو اسلام کے دو قوانین ہیں، ایک قانون ہے عدل کا اور ایک قانون ہے مروت اور محبت کا۔ عدل کا قانون یہ ہے کہ آپ کے اوپر حق نہیں ہے کہ آپ اپنی ساس سسر کی خدمت کریں، لیکن مروت کا قانون یہ ہے کہ آپ اگر ان کی خدمت کر لیں تو کل کوئی اور آپ کی خدمت کرے گا، لیکن اگر آپ نے خدمت نہیں کی تو عدل کا قانون یہ ہے کہ آپ کی کوئی خدمت نہیں کرے گا۔ روایت میں آتا ہے میرے حبیب فرماتے ہیں کسی نے اگر میری امت کے کسی سفید ریش بوڑھے کی تعظیم کی اور اس کا ادب اور احترام کیا تو کل اس کے بڑھاپے میں اللہ ایسے جوان پیدا کرے گا جو اس کی تعظیم اور ادب کرے گا۔ جب آپ پورا پڑھتے ہیں نا پوری حدیث کو، اور وہ پھر سمجھ اس لیے سمجھ آتی ہے جب آپ درس شروع کرتے ہیں حدیث کا اور طلباء کو پڑھاتے ہیں اور مختلف قسم کے سوالات آپ کے سامنے آتے ہیں، طالب علم بھی کھلی ذہن سے اور جاگتے ہوئے سنتے ہیں اور پھر سوال، تب پھر بندہ پوری حدیث کو پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ تو جب آپ اس بدگمانی سے بچنا چاہتے ہیں تو میرا رب اشارہ فرماتا ہے دیکھو اگر تم خوشگمان بننا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا یقین میری ذات کے اوپر مستحکم ہو جائے تو میرا ذکر کیا کرو۔ تم جب میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں تمہارا ذکر کس طرح کروں گا؟ تم کہو گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کیا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ تو میں تمہیں یاد کروں گا کس سے؟ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو اللہ رب العزت فرمائے یا آفاق یا آفاق، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیسے؟ نعمت سے، رحمت سے، برکت سے، عافیت سے، رزق سے، صحت سے، سلامتی سے، اور نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں اس کی، عشق ہے، معرفت ہے، علم ہے۔ تو جب آپ یقین کامل پانا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں، اور یقین کامل حاصل کرنے کے لیے صاحب یقین کی صحبت، صاحب یقین کی مجلس۔ کوئی کامل صاحب یقین جو آپ کو تربیت دینے کے لیے تیار ہو۔ ایک تو بیعت وہ ہے نا، پیر صاحب سے بیعت کی اور پھر سال کے سال ان کے پاس صرف دور سے سلام کیا، جی ہم حاضر، یہ ٹھیک ہے برکت اس کی اپنی، لیکن یہ تربیت نہیں ہو پائے گی۔ تربیت اسے کہتے ہیں جب آپ اس کے سامنے بیٹھیں اور وہ آپ کو وقت دیں اور آپ ان کو وقت دیں، وہ آپ کے مسائل سنیں، آپ کی پریشانیاں سنیں اور پھر ان پریشانیوں پہ غور و فکر کرے اور آپ کو سمجھائے کہ بیٹا زندگی یوں گزارنی ہے۔ بیعت یہ نہیں ہے جو ہم آئے کو تھوڑا سا کلام سنا، نعت سنی، حمد سنی، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نا رخصت ہو گئے۔ بیعت کہتے ہیں تربیت کو، اور مسلم کی حدیث ہے جو شخص بیعت کے بغیر مر گیا یہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو ضروری ہے زندگی کے اندر کوئی رہنما ایسا جو آپ کے احوال سنے اور ان احوال کے اندر آپ کی تربیت کرے تاکہ آپ کی زندگی عافیت اور سلامتی والی بن جائے۔ تو ایسے لوگ ڈھونڈیں۔ جب تک جنگل شیروں سے خالی نہیں ہوتا اس وقت تک یہ دنیا اولیاء سے خالی نہیں ہو سکتی۔ جس دن ولی اللہ دنیا سے رخصت ہو گیا اس دن قیامت برپا کر دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ذکر کرنے والا جب دنیا سے رخصت ہو گئے ذاکرین، پوری دنیا میں قیامت مچ جائے گی اور دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ ذاکرین کون؟ وہ ذاکرین جو قلب سے اللہ اللہ کرتے ہیں،
جو قلب سے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم توبہ کر لو گے تو غم، پریشانیاں، تکلیفیں، جتنے بھی مصائب ہیں یہ اللہ کے تیر ہیں، اللہ تمہیں ان تیروں سے بچا لے گا۔ جب تم توبہ کر لو گے تمہارے سر کے اوپر اللہ ایک چھتری تان دے گا اور مصائب کی بارش سے تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ اور ذکر کرتے رہیں اور یقین کو اپنا بناتے رہیں اور لوگوں کے ساتھ تعلق بہترین سے بہترین کرتے چلے جائیں، آپ کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی آسانی عطا فرما دیں گے اور آخرت میں بھی آسانی عطا فرما دیں گے۔ ہم اس مسجد میں بطور مہمان آئے ہیں اور میں نے روایت سنی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ کسی میزبان کے پاس جائے تو میزبان کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کی ضرورت پوری کرے۔ تو یہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، ہم یہاں آئے ہیں مہمان بن کے، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ وہ میزبان جو پوری کائنات کا مالک ہے وہ ہمیں اپنے خزانوں میں سے عطا کرے، اور ہم سب سے پہلے اس سے عافیت مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے صلح کر لے، ہمیں معاف کر دے، جو خلت اور جو ولایت اور جو دوستی آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ اس سے ہمیں محروم نہ فرما، اور اللہ اپنا کرم فرما دے۔ ایک بچہ اپنے والدین سے گم ہے، اس کے باپ کا وہ رونا میری نظروں کے سامنے سے نہیں ہٹتا، اس کے لیے بھی دل سے دعا کریں کہ اللہ اسے بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچا دے۔ بلکہ جتنے بچے گم ہیں اپنے ماں باپ سے انہیں اللہ رب العزت اپنی ماؤں کی آغوش میں عافیت کے ساتھ پہنچائے، سلامتی کے ساتھ پہنچائے، اور اللہ جوانوں کی زندگی میں برکت عطا کر دے، سلامتی عطا کر دے، اور اللہ ہمارے بچوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ جوان بڑھاپے کی لاٹھی ہوتے ہیں، بوڑھا جب چلتا ہے نا تو لاٹھی لے کے چلتا ہے، تو یہ جوان ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی ہوتے ہیں، اور جس بوڑھے کی لاٹھی ٹوٹ جائے اسے میں نے دیوار کا سہارا پکڑتے دیکھا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کسی بوڑھے کی لاٹھی ٹوٹے، اللہ ہمیں ان کے غم سے، ان کے دکھ سے محفوظ فرمائے۔ وہ وقت نہ آئے کہ ہم ان کے جنازے کو کندھا دیں، بلکہ وہ وقت آئے کہ یہ ہمارے جنازے کو کندھا دیں۔ اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے اور ہماری حاضری بھی اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی آسانی عطا فرما دے اور آپ کو بھی آسانی فرما دے۔ کوئی اگر وقت تقریر انسان جو بولتا ہے بعض وقت زبان کی تیزی کی وجہ سے کوئی ایسا لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے جو کسی مسلمان کے لیے دکھ کا باعث بن جاتا ہے، حالانکہ اسے علم بھی نہیں ہوتا کہ میری زبان کے تیر سے کسی مسلمان کا جگر چھلنی ہو گیا، اور مسلمان کے دل کو تکلیف دینا، میرے حبیب نے فرمایا ایک شخص کعبہ ڈھا دے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ مومن کے دل کو تکلیف دینا ہے۔ تو اگر کسی کے دل کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو دست بستہ معافی کا طلبگار ہوں، میرے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھے زندگی عافیت والی عطا کر دے، اور جب دنیا سے میری رخصتی کا وقت ہو تو ایک ہی میری درخواست ہے جو کئی عرصے سے میں اس کے سامنے پیش کرتا چلا جا رہا ہوں کہ میرے مالک جب ڈاکٹر مجھے لا علاج قرار دے دیں، جب دم کرنے والے مایوس ہو جائیں اور روح سمٹتے سمٹتے حلق میں آ کے اٹک جائے، اللہ اس پل میری زبان پہ جاری فرما دینا لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد۔ اے کریم رب، اے وہ ذات جس کی بارگاہ میں پوری کائنات دست سوال دراز کرتی، اے وہ جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ بھیک مانگتا ہے، اے وہ ذات
جس کی بارگاہ پہ شاہ و گدا بھیک مانگنے آتے ہیں، ظالم اور مظلوم دونوں سر جھکاتے ہیں۔ اے وہ جس نے رات کے اندھیروں میں چاند تاروں کو جگمگانا اور دن کے اجالوں میں چھپ جانا سکھایا۔ اے وہ جس نے اعلان فرمایا میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی، اللہ اسی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ عظیم و شان گھر، اے بڑے دروازے کے مالک۔ فقیر جب کسی بستی میں پہنچتا ہے تو وہ بڑا دروازہ ڈھونڈتا ہے، عالی شان گھر ڈھونڈتا ہے، آپ سے بڑا دروازہ کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ میرے مالک آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہماری لغزشیں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ اللہ وہ رات کے اندھیروں کے گناہ، وہ دن کی روشنی کے گناہ، وہ خلوتوں جلوتوں کے گناہ، وہ گناہ جو ہم چھپ چھپ کے کرتے تھے، سمجھتے تھے کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ گناہ جو ہم نے دوستوں کی محفلوں میں کی، وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں، وہ گناہ جو ہم بھول چکے۔ اللہ وہ میرے مالک زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک جو گناہ ہے مالک معاف کر دے۔ مولا صلح کرنے آئے آپ کی بارگاہ میں، صلح کرنے والے کا ہاتھ نہیں جھٹکا جاتا۔ میرے مالک صلح کے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ ہم سے صلح کر لے، ہم نادم ہو کے آئے ہیں مولا۔ وہ میرے کریم رب بوڑھے فقیر نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب باغی غلام سر جھکائے نادم و شرمندہ کریم آقا کے دروازے پہ حاضر ہوتے ہیں تو مولا کریموں کا دستور ہے قابو پا لینے کے بعد معاف کر دیتے ہیں۔ میرے مالک آپ سے بڑھ کر کریم کون ہو سکتا؟ اللہ آپ سے بڑھ کر کریم کون ہو سکتا؟ اللہ گلے میں تیری غلامی کا پٹا ڈالے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، منہ کالے کیے، تیرے دروازے پہ حاضر ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا کے آئے ہیں مولا، ہمیں کسی نے اپنے قریب نہیں کیا، دوست ناراض ہو گئے، رشتے ٹوٹ گئے، ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیے، دنیا میں کوئی